بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10ویں پارے کا آغاز سورہ انفال سے ہوتا ہے. اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے کہ اس مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا ثواب دیدی اختیار 5ویں حصے کا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم کر سکتے تھے. 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا ذکر کیا ہے کہ شیطان لعین اس معرکے میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا. سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان فرشتوں کی جماعت کو دیکھ کر میدان بدر سے فرار ہو گیا. کفار مکہ نے اس سے پوچھا کہ سراقہ، تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مسلسل بدعہدیوں اور خیانت کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لوٹا کر حساب برابر کر دیجیے. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور گھوڑوں کو تیار رکھیں. اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ پوشیدہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے، اور اللہ کے راستے میں مسلمان جو خرچ کریں گے ان کو اس کا پورا اجر ملے گا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو کفار پر غالب رہتے ہیں. ایک دور میں ایک مسلمان 10 پر غالب آتا تھا. گزرتے دور میں مسلمان کی طاقت میں کمی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہمیشہ 2 کافروں پر بھاری رہے گا. سورۃ الانفال کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں ہے. اس کی 2 وجوہ بیان کی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو غضب میں نازل کیا، غصے میں نازل کیا، اور دوسری یہ کہ یہ سورہ گزشتہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے تھے کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں اور حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن میں رہنا تمہیں مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو جب تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حنین کے معرکے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ وہ تھوڑے وسائل اور افرادی قوت میں کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت قدم اور اللہ کی غیبی نصرت اور حمایت کے طلبگار رہے ہیں۔ لیکن حنین کا معرکہ ایسا تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو حوازن کے تجربہ کار تیر اندازوں نے یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور اللہ سے مدد طلب کی۔ مالک کائنات نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں اور اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بارے میں رب رحمان نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے تھے، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس پر فقیروں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا حق ہے، قیدیوں کا حق ہے، تاوان کے تلے دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس بارے میں رب رحمان نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق لکھ دیا اس دن تک جب ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر کیا
جس نے ایک عذر پیش کر کے جہاد میں شرکت کرنے سے معذرت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس پر رب رحمان نے واضح کر دیا کہ در حقیقت بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ نے جہنم کو ایسے منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس بارے میں رب رحمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، ان کے لیے آپ کا استغفار کرنا ان کے کسی کام نہ آئے گا، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے، ان کے دلوں میں کی سختی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں 10ویں پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔